پڑھ دیا سیدُ الایام زیر ہے. ہم نے کہا اچھا ذرا اپنے گھر کا بھی تو جائزہ لو, چلو ایک معلومات بھی ہو جائیں گی آپ کو. اس بہانے انگلی دے کر اس نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری. ذرا آئیے تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ حکیم الامت, کتاب کا نام الافادۃ الیومیہ, کتاب کا نام الافادۃ الیومیہ, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر اس کا 63 ملفوظ نمبر 101. تھانوی صاحب کہتے ہیں ایک عربی خط کے جواب کے سلسلے میں فرمایا عربی بولنے یا لکھنے میں مجھ کو مہارت نہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھ کو عربی بولنا بھی نہیں آتا اور لکھنا بھی نہیں آتا, نیل بٹے سناٹا, میں جاہل ہوں, پھر بھی لوگ میرے کو حکیم الامت بول رہے ہیں. یہ پہلا مجدد تھا کہ اپنے جہالت کا اظہار خود کرتا تھا. ہاں اللہ کا شکر ہے ضرورت بھی بند نہیں ہوتی. دیکھو جاہل کتنا بڑا ہے, کہتا ہے عربی بولنا مجھے آتا نہیں, عربی بولنے پر میں قادر نہیں, لکھنے میں اللہ کا شکر ہے, اس پر اللہ کا شکر ہے. آئیے تھانوی صاحب کی اور اپنے حکیم الامت کی حالت دیکھتے چلیے. یہ ہے آپ کی حکیم الامت. فاروق رضوی چھوڑو, فاروق رضوی تو ایڈوکیٹ ہے, اب اس پہ بار بار دور آ رہا ہے ایڈوکیٹ ہو ایڈوکیٹ. میں نے کہا یہ تو تمہاری موت ہے جب تمہاری پوری جماعت کے ملا بریلی کے ایک وکیل جو مدرسے کا فارغ نہیں ہے اس کے سامنے نہیں بیٹھ پا رہے ہو, اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو, تو ہماری جماعت کے مناظر آئیں گے تو تمہارا پیجامہ سامنے سے سفید اور پیچھے سے پیلا ہو جائے گا. یا رسول اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کی بکواس جس کا کوئی تعلق نہیں. ابے اصل مسئلے کا جواب دے اگر تجھے دینا ہے. فاروق رضوی کی پریکٹس نہیں چلی. ابے جاہل جب معلوم نہیں تو بولتے کیوں؟ تم ایک طرف کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں, تجھے کہاں سے غیب آ گیا؟ میری پریکٹس چلی نہیں. ابے جاہل میں نے وکالت کبھی زندگی میں کی نہیں. کوئی مائیکل الوہابی ثابت کر دے کہ ایک دن بھی میں نے کورٹ میں قدم رکھا ہو. جب میں 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا, اب آج بتا رہا ہوں, حالانکہ میں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس, لیکن اب بتا رہا ہوں کیونکہ وہابڑے جواب نہیں دے رہے میری کسی بات کا. فاروق رضوی وکیل ہے, وکیل ہے. ابھی تو تمہارے لیے موت ہے کہ بریلیوں کا ایک ماڈرن تعلیم یافتہ تمہاری ایسی تیسی کر رہا ہے. وہابڑے جواب نہیں دے رہے میری کسی بات کا. فاروق رضوی وکیل ہے, وکیل ہے. ابھی تو تمہارے لیے موت ہے کہ بریلیوں کا ایک ماڈرن تعلیم یافتہ تمہاری ایسی تیسی کر رہا ہے. یہ تو تمہارے لیے موت ہے. 3rd ایئر کا جب میں فائنل ایگزام دے رہا تھا اسی درمیان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ میری نظر میں آئی. اب پڑھنے لکھنے کا دینی علم کا شوق بچپن سے تھا. میں نے سب سے پہلی کتاب اس وقت لکھی تھی, سارے لوگ جانتے کیونکہ وہ کتاب آج بھی چھپتی ہے, اور یہ وہابڑے بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو. بلکہ دلی جائیں گے نا تو وہابڑے چھاپتے ہیں کیونکہ اس پر مال بہت ملتا ہے. قرین ہے زندگی. میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, ازواجی زندگی پہ لکھی تھی. اس وقت میری عمر 18 سال تھی. پہلی کتاب تھی, اس کے بعد 40 کتابیں لکھی. حضور مفتی غلام محمد صاحب کی میں صحبت میں رہا, ان سے کچھ پڑھا. علامہ ارشد القادری صاحب کی میں نے کچھ صحبتیں اٹھائی. مفتی عبدالحلیم صاحب کی میں نے صحبت, کئی علماء کی صحبتوں میں رہا اور ان سے میں نے سیکھا اور جانا. تو بچپنے سے مجھے شوق تھا. لیکن جب میں پڑھ رہا تھا 3rd ایئر میں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ ایک دن میں پڑھ رہا تھا, فتاوی رضویہ, اس وقت 12 جلدوں میں چھپتی تھی, اب 30 ہو گئی. تو اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ وکالت کا پیشہ کیسا ہے. اعلیٰ نے فرمایا حرام, اس لیے کہ اس میں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے. دوسرا کہ جو قانون ہے وہ ہمارے اسلامی قانون کے بہت ساری چیزیں مخالف ہے, انگریزوں کا بنایا, اس وقت انگریزی حکومت تھی. اعلیٰ نے فرمایا کہ وکالت کا پیشہ درست نہیں, اس کی کمائی درست نہیں. تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا اور میں نے اپنے والد سے کہا, حالانکہ میرے والد کہہ رہے تھے کہ نہیں بیٹا ہماری تو خواہش ہے تم یہ کام کرو, لیکن میں نے کہا ابا یہ کیسی زندگی ہوں گی کہ ایک بار آدمی, یہ میں نے جو اس وقت کہا تھا جملے دہرا رہا ہوں, ورنہ اس سے بھی کوئی نیا مطلب نکال لیں گا کوئی جاہل بہت ایک سے ایک بڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا ابا ایک بار ہوتا ہے کہ انسان ایک بار کوئی پیسوں کی لالچ میں کوئی حرام کام کر لیتا ہے, ایک سوچتا ہے یار ایک بار حرام کر لو توبہ کر لیں گے, پیسے تو آ جائیں گے اتنے سارے, ایک بار کر لیتا ہے. لیکن یہ جو پیشہ میں اختیار کروں گا یہ تو پوری زندگی یہی کمائی کھاؤں گا میں. تو وہ کیسی زندگی ہوگی کہ جو جس کا ایک ایک روپیہ, ایک ایک اناج کا دانہ جو میں لاؤں گا وہ پیسہ ہی حرام ہوگا. اعلیٰ جب حرام کہہ رہے اسی وقت پڑھائی سے میرے دل اٹھ گیا, اور اس کے بعد نہ میں کورٹ گیا, نہ کچہری گیا, نہ میں نے زندگی میں کوئی مقدمہ لڑا, صرف ڈگری لے لی. سبحان اللہ سبحان. میرے کئی دوست جو ساتھ میں پڑھتے تھے اس میں ہمارے دوست آصف الرحمان تھے, آج وہ وکیل ہے. آج بھی میں مذاق میں کہتا ہوں چھوڑ دے یار یہ, لیکن وہ پریکٹس کر رہا ہے, بہت اچھا مشہور وکیل ہے ناگپور کا. اس نے بہت سمجھایا یار کیا کر رہا ہے تو, اپن کوئی مولانا تھوڑی ہے, اپن کوئی مولوی ہے کیا, یہ سب مت دیکھا کر تو. لیکن میں نہیں مانا. لیکن وہاں بڑے آج کے کیا بولتے, فاروق رضوی کی جو ہے نا دکانداری چلی نہیں. ابے بیٹا تمہاری دکانداری نہیں چل رہی, اس لیے 10x10 کے کمرے میں بیٹھے ہو, میری دکانداری تو دکھ رہی ہے کتنی چل رہی ہے. اب اس سے موضوع کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیے, اس سے کوئی موضوع کا تعلق. لیکن چہائل آدمی فضول باتیں کر رہا ہے, دکانداری نہیں چلی لی, لیپ ٹاپ لے کر آ جاتا ہے, لیپ ٹاپ لے کر جھوٹ بولتا ہے. ابے پہلے یہ طے کرو مجھ سے تکلیف ہے کہ میرے لیپ ٹاپ سے تکلیف ہے, پہلے طے کرو. اور یہ تو اللہ کا کرم ہے, خدا کی قسم میں آج تحدیث نعمت پر کہہ رہا ہوں اور اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر میں وکالت کرتا تو اتنا روپیہ نہ آتا جتنا آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دے رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ کانفرنس, فاروق رضوی صاحب قبلہ.
سبحان اللہ بھی دیتا ہے, عزت بھی دیتا ہے, وقار بھی دیتا ہے, اور جو نبی سے گستاخی کرتا ہے, بھیک منگا بھی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, یہاں پھٹی چر ہے وہاں بھی پھٹی چر ہے. تمہاری پھٹی چری کا یہ عالم ہے کہ اللہ کا فضل ہے, جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں, جہاں جاتا ہوں اچھا کھانا دیتا ہے رب کائنات, اچھی آمدنی دیتا ہے, اچھا بستر دیتا ہے, اور یہ تمہاری گستاخ رسول کی تم پر یہ وعیدے ہے, یہ تم پر پھٹکار ہے. میں جاتا ہوں تو بستر نرم نیچے ہوتا ہے, میں اوپر آرام کرتا ہوں, اچھا کھاتا ہوں, اور یہ تم پہ پھٹکار ہے کہ تم جب نکلتے ہو نبی کی گستاخی کی غرض سے, اور نام تبلیغ کا دے رکھا ہے, چنے کھاتے ہو, مسجد کو بدبودار کرتے ہو, بستر تمہارے اوپر ہوتا ہے, تم بستر کے نیچے ہوتے ہو, ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور تمہاری حالت دیکھ کے تو مجھے حالت کا وہ شعر یاد آنے لگتا ہے, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور تقریر میں یہ جملے میں نے دہرایا, وہ ویڈیو نیٹ پر موجود ہے, لیکن میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب تک وہابی دیوبندی جھوٹ نہ بولے اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو نہیں سکتا. میں نام نہیں لے رہا ہوں.